نیک نام محبت میں خسارہ پانے والے ایک عاشق نامراد کا قصہ۔ قسط نمبر 1۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آگ کہیں اور جل رہی ہوتی ہے اور دھواں کہیں اور سے اٹھتا دکھائی دیتا ہے۔ آج میں آپ کو جس کیس کی روداد سنانے جا رہا ہوں اس میں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ ان دنوں میں ضلع گوجرانوالہ کے تھانہ صدر میں تعینات تھا۔ وہ موسم سرما کے دن تھے، جنوری کا مہینہ دبے قدموں اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا، یعنی اس کے ختم ہونے میں چند روز باقی تھے۔ وہ غالباً 20 جنوری کی تاریخ تھی۔ میں حسب معمول اپنے کمرے میں بیٹھا تھانے داری کر رہا تھا کہ شمشاد علی ASI اور ایک کانسٹیبل ارشاد حسین مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ میں نے انہیں فوراً اپنے پاس بلا لیا۔ وہ دونوں گوجرانوالہ کی تحصیل وزیرآباد سے آئے تھے۔ رسمی الیکس لیک کے بعد میں نے ان کی آمد کی غرض و غایت معلوم کی تو ASI شمشاد علی نے بتایا، ملک صاحب یہ گمشدگی کا معاملہ ہے جناب۔ کس کی گمشدگی؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ بندے کا نام سلیم ہے سرکار، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ سلیم 15 جنوری سے غائب ہے۔ آج 20 جنوری ہے۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلیم پچھلے 5 دن سے لاپتہ ہے۔ لیکن میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، لیکن آپ لوگ وزیرآباد سے سلیم کی تلاش میں یہاں آئے ہو، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گمشدہ بندے کا تعلق بھی وزیرآباد ہی سے ہے۔ میرے تھانے سے اس کی تلاش یا گمشدگی کا کیا واسطہ؟ بہت گہرا واسطہ ہے ملک صاحب، شمشاد علی نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا۔ یہ ٹھیک ہے کہ سلیم وزیرآباد کے ایک محلے نظام پورہ کا رہنے والا ہے اور وزیرآباد کے متعلقہ تھانے میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ 19 جنوری کو لکھوائی گئی تھی، مگر ہماری تحقیق اور تفتیش کے مطابق سلیم آپ کے علاقے سے غائب ہوا ہے، لہٰذا ہمیں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا پڑا۔ وزیرآباد کا رہائشی میرے علاقے سے غائب ہوا ہے؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ بات دراصل یہ ہے جناب، ASI مجھے معاملے کی حقیقت سے تفصیلاً آگاہ کرتے ہوئے بولا۔ سلیم وزیرآباد کا رہائشی ضرور ہے، مگر وہ یہاں گوجرانوالہ کے انڈسٹریل ایریا میں واقع ایک ٹیکسٹائل ملز میں کام کرتا تھا۔ وہ ہفتہ وار چھٹی پر ہی اپنے اہل خانہ سے ملنے وزیرآباد جایا کرتا تھا۔ ہفتے کے باقی دن وہ ادھر ہی رہتا تھا۔ اس نے محلہ شریف پورہ کے ایک گھر میں رہائش اختیار کر رکھی تھی۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے تھما، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، 15 جنوری کو اسے وزیرآباد جانا تھا۔ جب وہ گھر نہیں پہنچا تو اس کے اہل خانہ کو تشویش ہوئی، کیونکہ اگلے روز یعنی چھٹی کے دن اس کی منگنی تایا زاد زرینہ سے ہونے والی تھی۔ سلیم کی عدم دستیابی کے باعث گھر میں افراتفری پھیل گئی۔ چھٹی کا دن جیسے تیسے اس کے انتظار میں گزارا گیا۔ اگلے روز یعنی 17 جنوری کو سلیم کے گھر والوں نے گوجرانوالہ آ کر فیکٹری سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ 14 جنوری کی دوپہر ہی کو فیکٹری سے روانہ ہو گیا تھا۔ اس صورتحال نے سلیم کے گھر والوں کی پریشانی کو بڑھا دیا۔ جب وہ 14 جنوری بروز جمعہ فیکٹری سے روانہ ہوا تھا تو پھر وہ اپنے گھر وزیرآباد کیوں نہیں پہنچا تھا؟ فیکٹری والے اس حوالے سے کچھ بھی بتانے سے قاصر تھے۔ جب سلیم کے ورثاء کی عقل جواب دے گی تو کسی کے مشورے پر انہوں نے بدھ 19 جنوری کو وزیرآباد کے تھانے میں گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی اور آج ہم تفتیش کے لیے وزیرآباد سے یہاں آئے ہیں۔ آپ لوگوں نے یہاں پہنچ کر کسی قسم کی کوئی کارروائی تو نہیں کی؟ ASI کے خاموش ہونے پر میں نے استفسار کیا۔ جناب ہم تو سیدھے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، شمشاد علی بڑی فرمانبرداری سے بولا۔ یہ علاقہ آپ کے تھانے کی حدود میں آتا ہے، ہم آپ کے علم میں لائے بغیر کوئی کارروائی کس طرح کر سکتے ہیں؟ یہ جس دور کا واقعہ ہے اس زمانے میں تھانوں اور نفری کی تعداد بہت کم ہوا کرتی تھی۔ گوجرانوالہ کا صنعتی علاقے میرے ہی تھانے کی حدود میں آتا تھا۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ سیدھے میرے پاس چلے آئے۔ میں نے ستائشی نظر سے باری باری شمشاد علی اور ارشاد حسین کی طرف دیکھا۔ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اگر آپ کا گمشدہ بندہ سلیم میرے علاقے میں کہیں بھی موجود ہے تو میں اسے ضرور ڈھونڈ نکالوں گا۔ بہت بہت شکریہ ملک صاحب، چودھری شمشاد علی جلدی سے بولا۔ ہمیں آپ سے ایسے ہی تعاون کی امید تھی۔ میں آپ لوگوں کی امید پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ آپ مجھے گمشدہ سلیم کے بارے میں سب کچھ تفصیل کے ساتھ بتائیں تاکہ میں اس کی تلاش کے لیے ایک مؤثر لائحہ عمل ترتیب دے سکوں۔ ASI نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں مجھے حالات اور واقعات سے آگاہ کرنے لگا۔ میں اس کے بیان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اس کیس کے پیش نظر سے اچھی طرح آگاہ ہو سکیں اور دوران مطالعہ آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا، گمشدہ نوجوان سلیم کا تعلق وزیرآباد کے ایک محلے نظام پورہ سے تھا۔
وزیر آباد کو ضلع گوجرانوالہ کی تحصیل کا درجہ حاصل تھا اور یہ دریائے چناب کے کنارے واقع تھا۔ وزیر آباد کی چھریاں اور چاقو پورے ملک میں مشہور تھے۔ سلیم کی عمر 25 کے آس پاس تھی۔ وہ گندمی رنگت کا حامل ایک میانہ قد شخص تھا۔ اس کی فیملی وزیر آباد میں آباد تھی، جبکہ وہ رزق و روزگار کے سلسلے میں گوجرانوالہ کے سنتی علاقے میں آیا ہوا تھا۔ گوجرانوالہ کے ہی ایک محلے شریف پورہ میں اس نے عارضی رہائش بھی اختیار کر رکھی تھی۔ محلہ شریف پورہ مذکورہ ٹیکسٹائل مل سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اس ملز کا نام اسٹار ٹیکسٹائلز مل فرض کر لیں۔ سلیم اپنے والدین کا اکلوتا تھا۔ اس کا باپ شفیق کھیتی باڑی کے ذریعے اپنی روزی کماتا تھا۔ سلیم کی ماں کا نام حیات بی بی تھا۔ واقعات کے مطابق 16 جنوری بروز اتوار سلیم کی اپنی تایا زاد زرینہ کے ساتھ منگنی ہونے والی تھی۔ زرینہ محلہ نظام پورہ میں اس کے پڑوس میں ہی رہتی تھی۔ زرینہ کا باپ یعنی سلیم کا تایا حنیف وزیر آباد کے مین بازار میں کپڑے کی دکان کرتا تھا، جس سے اچھی خاصی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ زرینہ کی ماں جنت بی بی ایک فربہ اور بیمار عورت تھی۔ زرینہ بھی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور اپنی آنکھ بند ہونے سے پہلے جنت بی بی اس کو خوشی خوشی رخصت کر دینے کی خواہش رکھتی تھی۔ حاصل شدہ معلومات کے مطابق سلیم کو ہفتہ 15 جنوری فیکٹری سے چھٹی کر کے سیدھے اپنے گھر وزیر آباد پہنچنا تھا، جہاں اگلے روز یعنی اتوار 16 جنوری کو اس کی منگنی کا پروگرام طے تھا، مگر وہ اپنے گھر پہنچ نہیں سکا تھا، جبکہ فیکٹری والوں کا بتانا یہ تھا کہ وہ جمعہ 14 جنوری کی دوپہر ہی کو چھٹی کر گیا تھا۔ میں نے یہ تمام تر معلومات اپنے ذہن میں محفوظ کیں اور وزیر آباد کے ASI شمشاد علی سے پوچھا، تم لوگوں نے گمشدہ سلیم کے حوالے سے پوچھ تاچھ تو کی ہوگی، وہ اس کی گمشدگی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہم نے ہر زاویے سے ان سے ڈھیروں سوال پوچھے ہیں، شمشاد علی نے جواب دیا، مگر وہ اس سلسلے میں کچھ بھی بتانے سے قاصر ہیں۔ کیا پہلے بھی وہ کبھی اس طرح بتائے بغیر غائب ہوا تھا؟ نہیں جناب، ASI نے نفی میں گردن ہلائی۔ سلیم کے گھر والوں کے مطابق اس نوعیت کا واقعہ پہلی بار پیش آیا ہے۔ سلیم کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے گہری سنجیدگی سے سوال کیا۔ جناب سلیم کے بارے میں ادھر وزیر آباد میں تو بہت اچھی اور تسلی بخش رپورٹ ہے، شمشاد علی نے معتدل انداز میں بتایا۔ آج تک اس کا کسی کے ساتھ کوئی بڑا جھگڑا یا پھڈا نہیں ہوا۔ جب سب کوئی ٹھیک ٹھاک ہے تو پھر یہ بندہ کہاں غائب ہو گیا؟ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، کہیں اسے کوئی حادثہ تو پیش نہیں آ گیا؟ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ہم نے تمام حالات آپ کو بتا دیے ہیں ملک صاحب۔ بندہ آپ کے تھانے کی حدود میں غائب ہوا ہے، اس لیے اس کی تلاش اور بازیابی کے سلسلے میں بھی آپ ہی ہماری مدد کریں گے۔ بے شک میں آپ لوگوں کی ضرور مدد کروں گا، میں نے بڑے اعتماد سے کہا۔ یہ در حقیقت پولیس ڈپارٹمنٹ سے تعاون ہوگا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک اطمینان بخش سانس خارج کی، پھر استفساریہ انداز میں اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، آپ لوگوں کے پاس سلیم کی کوئی تصویر وغیرہ ہوگی؟ اوفو، ASI اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، میں بھی کیسا پاگل ہوں، سلیم کا فوٹو ساتھ لے کر آیا ہوں اور ابھی تک آپ کو دکھایا ہی نہیں۔ پھر وہ اپنے تھیلے میں سے ایک ڈائری برآمد کرتے ہوئے جلدی سے بولا، بالکل سلیم کی تصویر ہے جناب۔ ڈائری میں سے میں نے ایک تصویر نکال کر میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ دیکھیں ملک صاحب، اس تصویر میں سلیم بھی ہے۔ میں نے مذکورہ تصویر اس کے ہاتھ سے لے لی اور بغور اس کا جائزہ لینے لگا۔ وہ ایک پورٹریٹ فوٹو تھا جس میں 2 افراد نظر آ رہے تھے، ایک گھنگرالے بالوں والا اور کلین شیو اور دوسرا داڑھی والا۔ میں نے تصویر کا معائنہ جاری رکھتے ہوئے ASI شمشاد علی سے سوال کیا، ان میں سے سلیم کون ہے؟ وہ جس نے مونچھ داڑھی منڈوا رکھی ہے۔ وہ میری مشکل آسان کرتے ہوئے بولا، اسے کلین شیو رہنے کا بہت شوق ہے، حالانکہ یار دوست اس کے حوالے سے اس کا مذاق بھی اڑاتے رہتے ہیں کہ جس کی مچھ نہیں اس کا کچھ نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور سلیم کے ساتھ یہ دوسرا داڑھی والا جوان کون ہے؟ میں نے اس کی اب کی بار ASI شمشاد علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ سلیم کا کوئی دوست ہے۔ اس نے بتایا، ادھر گوجرانوالہ میں ہی رہتا ہے، اس کا نام سلیم کے گھر والوں کو پتہ نہیں۔ کوئی بات نہیں، میں خود ہی پتہ لگا لوں گا کہ یہ بندہ کون ہے اور سلیم کے ساتھ اس کی کس قسم کی دوستی تھی، میں نے مینی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر ASI شمشاد علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، مجھے 1-2 دن تفتیش کے لیے دیں، اللہ نے چاہا تو میں سلیم کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے ملک صاحب، شمشاد علی نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ سلیم کے گھر والے اس کی گمشدگی سے سخت پریشان ہیں۔ یہ تو بات ہی پریشانی کی ہے شمشاد علی، میں نے گمبھیر انداز میں کہا، اگر کسی کی بکری گم ہو جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے،
یہ تو پھر ایک جیتا جاگتا جوان جہان انسان ہے جس کی منگنی ہونے والی تھی۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے ملک صاحب؟ شمشاد علی نے پوچھا۔ اگر آپ ضرورت محسوس کریں تو ہم میں سے کوئی بھی آپ کے پاس رک جاتا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں شمشاد علی، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ تم 2 دن بعد میرے پاس آ جانا، اللہ نے چاہا تو میں تمہیں کوئی خوشخبری ہی سناؤں گا، انشاءاللہ جی انشاءاللہ۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ چلیں ٹھیک ہے جی، میں نے باری باری ان دونوں سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ وڑائچ صاحب کو میرا سلام کہنا۔ اچھا جی ضرور کہوں گا، وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ سفیان وڑائچ اس تھانے کا انچارج تھا جہاں سے ASI شمشاد علی اور کانسٹیبل ارشاد حسین آئے تھے۔ انہیں رخصت کرنے کے بعد میں گم شدہ سلیم کے بارے میں سوچنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں حوالدار نبی بخش میرے پاس آ گیا۔ اس نے شمشاد علی اور ارشاد حسین کے بارے میں مجھ سے پوچھا۔ ملک صاحب یہ ملازم کسی اور علاقے سے آئے تھے نا؟ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے نبی بخش، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ ایک گم شدہ بندے کی تلاش میں وزیر آباد سے یہاں آئے تھے۔ میں نے اس کے بعد نہایت ہی مختصر الفاظ میں حوالدار کے نگران نبی بخش کو وزیر آبادیوں کی آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کیا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر بولا، تو اس بندے کو تلاش کرنے کا مشن کب سے شروع کرنا ہے ملک صاحب؟ حوالدار نبی بخش بہت ہی مستعد و جوشیلا اہلکار تھا۔ اکثر مارکوں میں وہ میرے ساتھ رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں نیا عزم اور نئی ترنگ دیکھی تو زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، نیک کاموں میں تاخیر مناسب نہیں ہوتی نبی بخش، تم جلدی سے تیاری کرو، ہم ابھی تھوڑی دیر میں نکلیں گے۔ پہلے کدھر کا رخ کرنا ہے ملک صاحب؟ اسٹار ٹیکسٹائل ملز، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ آخری مرتبہ اس گم شدہ جوان سلیم کو جمعہ 14 جنوری اسی فیکٹری میں دیکھا گیا تھا۔ حاصل شدہ معلومات کے مطابق سلیم 14 جنوری کو دوپہر میں فیکٹری سے چھٹی کر کے گیا تھا۔ اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہیں۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے کہا، میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنی تفتیش کا آغاز اسی فیکٹری سے کرنا چاہیے۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں سرکار، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ میں ابھی چند منٹ میں سنتی علاقے کی طرف جانے کے لیے سواری کا بندوبست کرتا ہوں، آپ ذہنی طور پر تیار رہیں۔ میں اسی لمحے سے تیار ہوں، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ حوالدار کے جانے کے بعد میں ایک بار پھر فوٹو کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے وہ 2 افراد کا پورٹریٹ فوٹو تھا اور ASI شمشاد علی کے مطابق سلیم کے ساتھ اس کا کوئی گجراں والیہ دوست تھا۔ تصویر میں یہ دونوں جوان خاصی خوشگوار موڈ میں نظر آتے تھے، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ دونوں میں گہری دوستی ہے۔ اگر میں اس نامعلوم اور بے نام داڑھی والے جوان کو ڈھونڈ نکالتا تو اس کی مدد سے بآسانی گم شدہ سلیم کا سراغ لگایا جا سکتا تھا۔ میں چند لمحات تک سلیم اور اس کے دوست کے نقش و نگار کو اپنی یادداشت میں محفوظ کرنے کی کوشش کرتا رہا، پھر تصویر کو پلٹ دیا۔ اگلے ہی لمحے مجھے ایک خوشگوار حیرت کا احساس ہوا۔ تصویر کے پیچھے اس فوٹوگرافر کی مہر ثبت تھی جہاں سے سلیم اور اس کے دوست نے اپنا یہ فوٹو بنوایا تھا۔ اس فوٹوگرافر کے اسٹوڈیو کا نام تصویر محل تھا اور ایڈریس ریل بازار کا درج تھا۔ ریل بازار ریلوے اسٹیشن کے سامنے ہی واقع تھا۔ سلیم کی تلاش کے سلسلے میں اس فوٹوگرافر کو بھی چیک کیا جا سکتا تھا۔ تصویر زیادہ پرانی نہیں تھی، اغلب امکان یہی تھا کہ فوٹوگرافر سلیم یا اس کے دوست کو بآسانی پہچان لے گا۔ سلیم تک رسائی کے لیے یہ ایک نیا راستہ مل گیا تھا، لیکن سب سے پہلے مجھے فیکٹری جا کر معلومات حاصل کرنا تھیں۔ اس کے بعد ہی ان معلومات کی روشنی میں قدم آگے بڑھایا جا سکتا تھا۔ جنوری موسم سرما کا جوبن شمار ہوتا ہے۔ یہ موسم عموماً اکتوبر کے اختتام سے شروع ہو کر مارچ کے آغاز تک چلتا ہے، مگر جنوری میں یہ اپنی جوانی کی بہار دکھلا رہا ہوتا ہے۔ آج کل فضا میں ٹھنڈ رچی بسی تھی۔ دوپہر کے بعد میں حوالدار نبی بخش کے ساتھ اسٹار ٹیکسٹائل ملز پہنچ گیا۔ تھانے سے فیکٹری تک کا سفر ہم نے ایک تانگے میں طے کیا تھا۔ مذکورہ فیکٹری میرے تھانے سے لگ بھگ 5 میل کے فاصلے پر شہر سے باہر صنعتی علاقے میں واقع تھی۔ آج کل تو گوجرانوالا اچھا خاصا پھیل گیا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کب شہر ختم ہوا اور کب صنعتی علاقہ انڈسٹریل ایریا شروع ہوا، لیکن جب کا یہ واقعہ اس زمانے میں آبادی خال خال ہی نظر آتی تھی۔ اسٹار ٹیکسٹائل انڈسٹری تک پہنچنے میں ہمیں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ گوجرانوالا کا صنعتی علاقہ مختلف مصنوعات کی فیکٹریوں سے بھرا ہوا ہے، جن میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کی تعداد غالب نظر آتی ہے۔ ہم اس وقت یونیفارم میں تھے، لہٰذا ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ فیکٹری کے بابو مالک نے فوراً ہمیں اپنے کمرے میں بلا لیا۔ یہ کمرہ فیکٹری کا آفس تھا، جہاں مالک کے علاوہ فیکٹری کا منشی بھی موجود تھا۔ آج کل جس پوسٹ پر جنرل مینیجر یا اکاؤنٹنٹ اور کیشیئر وغیرہ کام کرتے ہیں،
اس زمانے میں یہ تینوں پوسٹ ایک ہی اللہ کے بندے کے پاس ہوتی تھیں، جسے عرف عام میں منشی کہا جاتا تھا۔ اسٹار ٹیکسٹائل ملز کے مالک کا نام معراج دین اور منشی کا نام عبدالجبار تھا۔ رسمی علیہ السلام کے بعد بابو معراج نے ہماری خاطر تواضع کے لیے کوئی بندوبست کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہی تھا کہ میں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کرتے ہوئے کہا، کسی تکلف کی ضرورت نہیں بابو جی، ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے کھانا کھا کر تھانے سے نکلے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب؟ بابو معراج اپنائیت بھرے لہجے میں بولا، آپ پہلی مرتبہ میرے پاس آئے ہیں، کچھ کھائے پیے بغیر کیسے جا سکتے ہیں؟ ہم جس مقصد سے یہاں آئے ہیں اگر وہ پورا ہو گیا تو میں سمجھوں گا ہم یہاں سے آپ کی دعوت کھا کر جا رہے ہیں۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، مجھے اس وقت آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، حکم کریں تھانے دار صاحب۔ بابو معراج گہری سنجیدگی سے بولا، آپ کے کسی کام آ کر مجھے خوشی ہوگی۔ منشی جبار بھی کھوتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتا، نبی بخش اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور عام سے لہجے میں بولا، ملک صاحب آپ بابو جی سے ہی بات چیت کریں جب تک میں گھوم پھر کر فیکٹری کی سیر کر لیتا ہوں۔ بابو معراج اور اس کا منشی جبار الجھن زدہ نظروں سے حوالدار نبی بخش کو تکنے لگے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اجازت دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے تم جاؤ۔ میں نبی بخش کے طریقہ کار سے اچھی طرح واقف تھا۔ بابو معراج اور منشی جبار سے مذاکرات کے لیے دو افراد کی ضرورت نہیں تھی، لہذا اس دوران میں نبی بخش فیکٹری کے دیگر ملازمین سے مل کر سلیم کی گمشدگی کے راز تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ جبھی میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی تھی، نبی بخش آفس سے خارج ہوا تو میں دوبارہ بابو معراج کی جانب متوجہ ہو گیا۔ پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے بتایا، بابو جی آپ کی فیکٹری میں سلیم نام کا ایک بندہ کام کرتا ہے، میں اس کے بارے میں کچھ معلومات لینے آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ اس سلیم کی بات تو نہیں کر رہے جو وزیر آباد کا رہنے والا ہے؟ منشی نے چونکے ہوئے لہجے میں مجھ سے استفسار کیا۔ جی بالکل آپ ٹھیک سمجھے ہیں، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، وہ سلیم اب نہ وزیر آباد میں ہے اور نہ گجرانوالہ میں۔ کیا مطلب؟ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بابو معراج حیرت بھرے لہجے میں بول اٹھا، مطلب یہ کہ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں جس سلیم کا ذکر کر رہا ہوں وہ لاپتہ ہو چکا ہے۔ بابو معراج نے اپنے منشی کی جانب دیکھا اور الجھن زدہ انداز میں پوچھا، تھانے دار صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا سلیم کام پر نہیں آیا؟ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ملک صاحب مجھے تو یہ پتہ ہے کہ سلیم میری فیکٹری میں کام کرتا ہے، مگر یہ خبر نہیں کہ وہ آج کل آ رہا ہے یا نہیں۔ ایسے معاملات کی خبر زیادہ تر فیکٹری کے منشی ہی کو رکھنا پڑتی ہے۔ میں نے منشی جبار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، منشی جی میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں جناب آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ وہ جلدی سے بولا، مجھے اچھی طرح یاد ہے سلیم جمعے کے دن دوپہر کے بعد فیکٹری سے چھٹی کر کے گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا، مطلب اس واقعے کو 6-7 دن گزر چکے ہیں۔ بابو معراج حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا، آج جمعرات ہے اور کل جمعہ، پورا ایک ہفتہ ہو گیا اسے غائب ہوئے۔ میں سلیم کے لیے غائب نہیں بلکہ گم شدہ کے الفاظ استعمال کروں گا بابو جی، میں نے بابو معراج کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ سلیم کو ہفتہ 15 جنوری کو اپنے گھر وزیر آباد پہنچنا تھا اور 16 جنوری کو اس کی منگنی تھی، لیکن جب وہ مقررہ دن گھر نہیں پہنچا تو اس کے گھر والوں کو تشویش ہوئی۔ پہلے انہوں نے اسے ادھر ادھر تلاش کرنے کی کوشش کی، جب ہر طرف سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تو انہوں نے یہاں فیکٹری آ کر بھی اس کے بارے میں پوچھا۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ جمعے کی دوپہر فیکٹری سے چلا گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ مجبوراً اس کے گھر والوں نے وزیر آباد کے تھانے میں سلیم کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دی۔ جب وزیر آباد کی پولیس سلیم کا سراغ لگانے میں ناکام رہی تو انہوں نے یہ کام میرے ذمہ لگا دیا اور میں اسی سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ ان ساری باتوں کا مجھے بالکل علم نہیں، بابو معراج گہری سنجیدگی سے بولا، پھر عبدالجبار کی طرف دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، کیوں منشی جی یہ کیا ماجرا ہے؟ سلیم کے گھر سے 2 بندے منگل کو یہاں آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ گھر نہیں پہنچا۔ منشی جبار وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں نے انہیں حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ میری بات سن کر وہ خاصے مایوس ہوئے اور واپس چلے گئے تھے۔ منشی جی کیا آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ جمعہ 14 جنوری کے بعد آپ نے سلیم کو نہیں دیکھا؟ بابو معراج کو اس معاملے میں لا علم پا کر میں منشی جبار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جی میں یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ گھر والوں کے مطابق سلیم کو ہفتے کی رات گھر پہنچنا تھا۔ میں نے بدستور منشی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ ایک دن پہلے یعنی جمعے کی دوپہر کو کیوں چلا گیا تھا؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ بیزاری سے بولا، میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا سلیم نے مجھے بتایا تھا۔ اس نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی منگنی والی بات کا تو مجھے پتا تھا، منشی وضاحت کرتے ہوئے بولا،
جمعے کی دوپہر کو وہ میرے پاس آیا اور کہا کہ اسے ہفتے کی بجائے جمعے کو چھٹی دے دی جائے، وہ ایک دن پہلے گھر جانا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی بات مان لی اور 100 روپے دے کر اسے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ اس وقت بابو فیکٹری میں موجود نہیں تھے، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ کہیں گم ہو جائے گا، یہ تو اس کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں تھا۔ بابو معراج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں منشی سے کہا، پھر پوچھا، تم نے سلیم کو 100 روپے کی سلسلے میں دیے تھے؟ جناب، یہ اس کے اوور ٹائم کے پیسے تھے، منشی نے جواباً بتایا۔ پچھلے کچھ عرصے سے وہ اپنا اوور ٹائم نہیں لے رہا تھا، کہتا تھا منگنی کے موقع پر ساری رقم ایک ساتھ لے کر جائے گا۔ اس نے مانگے اور میں نے دے دیے۔ اس زمانے میں کسی فیکٹری کے ورکر کی تنخواہ 30 سے 70 روپے ماہوار ہوا کرتی تھی۔ 100 روپے تنخواہ کو ہینڈسم سیلری سمجھا جاتا تھا۔ منشی کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق سلیم کی ماہانہ تنخواہ 60 روپے تھی۔ یہ 100 روپے اس کے علاوہ تھے جو اس نے اوور ٹائم کے کر کے جمع کیے تھے۔ تنخواہ کے حوالے سے بیان کردہ وہ رقم کا سن کر آپ کو حیرت تو ہو رہی ہوگی۔ آج کل اتنی رقم میں ایک شخص ڈھنگ سے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھا سکتا۔ آپ کی سوچ اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر اس زمانے میں اتنی مہنگائی اور افراتفری نہیں ہوا کرتی تھی۔ آپ کو یقین آئے یا نہ آئے، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ سستائی کے اس دور میں ایک متوسط گھرانے کا مہینے بھر کا راشن 15 سے 20 یا زیادہ سے زیادہ 25 روپے میں آ جایا کرتا تھا۔ میں نے منشی جبار سے پوچھا، آپ کا ذہن کیا کہتا ہے، سلیم کہاں گیا ہوگا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب، وہ جلدی سے بولا، مجھے اس کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں۔ ممکن ہے اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو، بابو معراج نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ دولت بہت بری چیز ہے، ہو سکتا ہے کوئی جرائم پیشہ شخص اس کے پیچھے لگ گیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں نکل گیا ہو۔ منشی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، جب اس کا دل چاہے گا واپس آ جائے گا، یہ تو کسی بھی قیمت پر نہیں ہو سکتا۔ میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، یہ تو آپ کے علم میں بھی ہے کہ سلیم کی پچھلے اتوار کو منگنی ہونے والی تھی، اور اس نے اسی منگنی کے لیے اوور ٹائم کی رقم بھی جمع کر رکھی تھی، لہٰذا وہ فیکٹری سے چھٹی کے بعد وزیرآباد اپنے گھر کے سوا اور کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ میری تو سمجھ میں کچھ اور ہی آ رہا ہے، بابو معراج نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ سلیم کے گھر والوں کے مطابق اسے ہفتے کو گھر پہنچنا تھا، جبکہ اس نے جمعے کی دوپہر فیکٹری سے چھٹی کر لی تھی۔ یہ ممکن ہے کہ اس کے ذہن میں گھر جانے سے پہلے کوئی اور پروگرام ہو۔